وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگ جنگ خندق کے بارے میں سن رہے تھے اور یہاں تک باتیں آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ اور یہود کے درمیان ابھی جنگ جاری ہے، اور ایک طرف خندق کے اس پار جو ہے مشرکین مکہ اور یہود ہیں، تو ادھر مدینہ کے سائیڈ میں جو ہے مسلمان ہیں، اور اسی خندق کے بیچ میں اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے بغل میں جو ہے بنو قریظہ یہود رہا کرتے تھے، ان کا قلعہ تھا، اور ان کا جو سردار کعب بن اسد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک عہد و پیمان کر لیا تھا کہ جب بھی آپ کسی سے بھی جنگ کریں گے، جب بھی آپ کا جنگ کسی سے بھی ہوگا، لڑائی ہوگی، تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے. لیکن انہوں نے جا کر کے حوی بن اخطب نامی ایک یہودی سے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے اور اس کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ اور دیگر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور کہا کہ جاؤ، جو خبر تمہیں معلوم ہوگی اس کو ہمیں اشارے کے طور پر بتانا. اگر وہ لوگ ہم سے کٹ گئے ہوں، وعدہ خلافی کر چکے ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تم اعلان کرتے ہوئے کہو، بلکہ اشارے کے طور پر، خفیہ طور پر ہمیں کہہ دینا. جب وہ لوگ وہاں پر گئے تو یقیناً حالت ایسی تھی کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تو نہیں جانتے گئے، اور دیگر بولا بھلا ان لوگوں نے کہا. صحابہ کرام وہاں سے واپس لوٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیے کہ ازل اور قارہ، یعنی یہ دو قوم ایسے تھے، دو لوگ ایسے تھے کہ ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کر چکے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے کے طور پر بتایا کہ جس طرح سے ان لوگوں نے وعدہ خلافی کیا ہے، آج بنو قریظہ کے لوگوں نے اور ان یہودیوں نے بھی وعدہ خلافی کر لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر جو ہے عام لوگوں میں، عام مسلمانوں میں بھی پھیل گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جو ہے ایک طرح سے اضطراب پیدا ہو گیا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ 10,000 کی اس فوج سے لڑنا ہے، ان کو روکنا ہے خندق کے اس پار آنے سے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مسلمان عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو بنو قریظہ جنہوں نے عہد شکنی کر چکی ہے، ان کے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر کرنی ہے. دونوں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تعداد ہے وہ 3,000 کی تعداد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ و بچار میں ہیں کہ اسی درمیان یہودی منافقین کی جو ہے وہ بھی راز کھل کر کے سامنے آ گیا. منافقین نے یہ کہا کہ اے محمد، تم تو ہم سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے، کیسر و کسریٰ کو اپنائیں گے. آج حالت ایسی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے ہم اچھے طریقے سے باہر نہیں جا پا رہے ہیں، تو تم کن وعدوں کی بات کرتے تھے اور کن فتح کی بات کرتے تھے. اور اس طرح سے بعض منافقین نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں واپس لوٹ کر کے جانے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے پریشان ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر چادر کو ڈھانک لیا اور اس کے بعد چت لیٹ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں، فتح کی خبر سن لو اور خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پلاننگ کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک مشورہ رکھا، اور وہ مشورہ یہ ہے، کہا کہ ہم لوگ کیوں نہ بنو غطفان سے جو تقریباً 6000 کی تعداد لے کر کے آئے ہیں ان سے صلح کر لیتے ہیں اور آپس میں مل جاتے ہیں اور کچھ مال لے دے کر کے جو ہے ان سے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ جو ہے 4000 کی تعداد میں اور یہودی جو ہیں ان سے ہم لوگ نپٹ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر حضرت سعد بن معاذ جو خود ایک جنگجو تھے، ایک قوم کے سردار تھے، اسی طرح سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اگر آپ کا یہ حکم ہے تب تو سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک مشورہ دے رہے ہیں، ہمارے سامنے ایک مشورہ رکھ رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مشورہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ بت پرستی میں تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت تو ہم لوگوں نے کوئی امید ان سے نہیں رکھی کہ وہ کچھ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہم نے ان سے جو بھی تجارت اور بزنس کیا بس وہی فائدہ ہے، اور اب جب کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان بت پرستوں کو اپنا مال کیوں دیں گے؟ ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو انہیں اپنی تلواریں دیں گے، ہم تو انہیں اپنی تلواریں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جو مشورہ دے رہے ہو یہ درست ہے، اور ہم نے تم لوگوں کے خاطر صرف خیر خواہی کے طور پر یہ مشورہ تم لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ کے مشورے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان حال تھے، اسی بیچ میں حضرت نعیم بن مسعود نامی ایک شخص آتا ہے جو 10,000 کی فوج ان میں تھی، انہی میں سے کٹ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور یہ جو 10,000 کی فوج دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مبارک ہوں، لیکن اکیلے تم کر کیا سکتے ہو؟ اکیلے تم کیا کر سکتے؟ البتہ اتنا کچھ کر سکتے ہو کہ جاؤ اور ان میں اضطراب پیدا کرو، اور اسی حکمت عملی کا نام جنگ ہے۔ تو انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، کہا کہ جاؤ بنو قریظہ کے پاس اور ان کی ہمت کو توڑو۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے، دیکھیے کیا جنگ میں اگر حکمت اپنائی جائے تو کتنا کمال اور کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر کے بنو قریظہ سے کہا بنو قریظہ چونکہ مدینہ ہی میں رہتے تھے، ان کا قلعہ مدینہ ہی میں تھا، تو کہا کہ دیکھو یہ جو بنو غطفان کو تم دیکھ رہے ہو، یہ جو تم یہود کو دیکھ رہے ہو، یہ تم جو مشرکین مکہ کے دیکھ رہے ہو، یہ لوگ مکہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ مدینہ کے دور سے آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر یہ لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے نہیں جیت سکے، کامیابی حاصل نہیں ہو سکا، بورا بستریہ اٹھائے گا اور یہاں سے وہ نکل بنے گا، لیکن تمہارا مال مدینہ میں ہے، تمہارا گھر مدینہ میں ہے، تم مدینہ میں رہنے والے ہو، اگر محمد اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی مل گئی تو سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ کہا کہ ایسا کرو کہ تم مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے کہو کہ کچھ اپنے آدمی کو ہمیں دو، تب جا کر کے تمہارے ساتھ مل کر کے ہم کام کریں گے۔ اب اس کے بعد بنو قریظہ یہودیوں کے پاس سے جا کر کے حضرت نعیم بن مسعود جو ہیں یہ مشرکین مکہ کے پاس جاتے ہیں، اور مشرکین مکہ اور بنو غطفان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو بنو قریظہ جنہوں نے تمہیں ساتھ دینے کا ابھی وعدہ کیا تھا، یہ پھر سے جا کر کے محمد کے ساتھ مل چکا ہے، اور تمہیں دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ لوگوں کو انہیں دو گے اور وہ محمد کے حوالے کر دیں گے، تب جا کر کے تمہارے ساتھ وہ دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی اس طرح سے تمہارے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ آخر دیکھا جائے ان کے پاس بات رکھ کر کے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک قاصد اور میسنجر کو بھیجا بنو قریظہ یہودیوں کے پاس، تو اس میں سے قاصد کو یہ کہہ کر کے سنایا، اور وہ دن تھا سنیچر اور جمعہ کے رات۔ اس دن میں جیسے ہی پیغام بھیجا تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو سنیچر کے دن ہم لوگ کوئی معاملہ نہیں کریں گے، ہم سے پہلے جن یہودیوں نے بھی سنیچر کے دن
اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق کچھ بھی ان کے خلاف کیا، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ پھر انہوں نے ایک شرط رکھی جو نعیم بن مسعود نے انہیں بتایا تھا۔ مشرکین مکہ کے قاصد کو یہ کہا کہ تم اگر کچھ لوگ ہمیں دو گے تب جا کر کے تمہارے ساتھ ہم لوگ رہیں گے اور محمد کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ جب ان کے قاصد مشرکین مکہ کے پاس پہنچے تو اس قاصد نے جیسے ہی یہ خبر پہنچائی، کہا کہ نعیم بن مسعود نے جو ہے صحیح کہا تھا کہ یہ بنو قریظہ جو ہے ہمارے ساتھ چال چل رہا ہے اور ہمیں دھوکے میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب ان دونوں فوجوں کے درمیان میں جو ہے پھوٹ پیدا ہو گئے اور یہ ایک دوسرے سے بکھر گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو دینے والے تھے ایک دوسرے سے کٹ گئے۔ مسلمانوں نے دعا کیا، یا اللہ تو ہماری حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ یا اللہ تو ہمیں جو ہے فتح نصیب فرما اور مشرکین کو تو جو ہے انہیں شکست نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایسے طوفان بھیجے کہ ان کے جتنے خیمے تھے اللہ رب العالمین نے اکھاڑ پھینکے، اور جو ہانڈیاں تھیں اللہ رب العالمین نے ان ہانڈیوں کو اکھاڑ دیے، اور اس کے بعد فرشتے آئے جنہوں نے ان کے دلوں میں آ کر کے جو روب ڈالا اور خوف ڈال دیا، جس کے بعد راتوں رات جو ہے وہ 10,000 کی فوج جو ہے میدان کو صاف کر کے جو ہے چلی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کو بھیجا، کہا کہ جا کر کے دیکھو کہ وہ لوگ گئے ہیں کہ نہیں۔ حضرت ابو حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جا کر کے دیکھے، اور کہا کہ اللہ کے رسول وہ لوگ جا چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم لوگ ان سے لڑیں گے لیکن وہ ہم سے نہیں لڑ سکے گا، یعنی ہمارے خلاف ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے۔ اس طرح سے جنگ خندق کے تعلق سے مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور مشرکین مکہ جو 10,000 کی فوج لے کر کے جمع کر کے آئے تھے، اور یہود جو اتنی چال بازی کر کے آئے تھے، ان کی چال نہیں چلی اور یہ لوگ اپنے اس پلاننگ میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کامیابی نصیب فرمایا، اور اس کے بعد یہ مشرکین مکہ کبھی بھی اتنی بڑی تعداد کو جمع نہیں کر پائے، اور اسی وجہ سے جو ہے آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین نے جو ہے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ دراصل یہ جو اللہ رب العالمین نے بغیر لڑے ہوئے کامیابی دیے، یہ ایک دعوت و تبلیغ اور ان کے دلوں میں خوف اور مسلمانوں کے تئیں ڈر کا ایک معاملہ تھا جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں سے جو ہے تمام لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو، اور مسلمان جا کر کے جہاں چاہے اسلام کی دعوت کو پھیلائے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔